السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ جی ہاں دوستو، آئیے شروع کرتا ہوں آج کی بات میں تازہ ترین محمد بن سلمان مصطفیٰ کمال اتاترک کے نقش قدم پر۔ از قلم شکیل منصور القاسمی۔ معتدل اور لچکدار اسلام کے بانی مبانی محمد بن سلمان مصطفیٰ کمال اتاترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سالوں پہلے سے دینی روح اور اسلامی جذبہ رکھنے والی تحریکوں کو پابند سلاسل کرنے اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کے گھناؤنے کھیل و منصوبے کا آغاز کر دیا تھا، جبکہ خالص ہندو کلچر یوگا کھیل کو قومی طور پر منظوری دی گئی۔ سعودی عرب کو نئے شہزادے نے ببانگ دہل تمام مذاہب کے پیروکاروں اور دنیا کے ہر فرد کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان کر دیا، لیکن سیاست، فرقہ واریت، مسلکی اختلاف و تنگنائیوں سے مکمل عاری و خالی، صرف کلمے کی بنیاد پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو 100% اللہ کے احکام اور پیغمبر اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کرنے والی بے لوث تحریک تبلیغی جماعت پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ کس قدر شرمناک امر ہے کہ وہاں ایسے ریستوران کھل چکے ہیں جہاں عورتیں اور مرد مخلوط طور پر بلا روک ٹوک بیٹھ کے عیاشیاں کر سکتے ہیں، وہاں تیز موسیقی بھی بجتی ہے، مغربی معاشرے میں پروان چڑھنے والے اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب سعودی عرب میں بلا روک ٹوک گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سنیما ہالز بھی کھل چکے ہیں۔ صحرائی ریس میں عورتیں اور مرد دونوں شریک ہو رہے ہیں۔ کرونا کا بہانہ بنا کر حرمین شریفین کو تو لمبے عرصے تک بند کر دیا گیا، لیکن بے حیا رقاصاؤں کو بلا کر کرونا SOPs کی خیال کیے بغیر حرمین شریفین کی مقدس سرزمین میں رقص و سرود کی محافل منعقد کی گئیں۔ احادیث رسول کی ایسی منمانی اور مغربی آقاؤں کے من پسند تشریح و توضیح کرنے کی اکیڈمی قائم کی گئی جس سے سخت گیر اور اسلام پسند نظریے کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ نہیں عن المنکر کے لیے سعودی عرب کی گلیوں میں جو مذہبی پولیس المتوع گشت کرتی نظر آتی تھی، اس ٹیم کو بھی اب معتدل اسلام کے بانی مبانی شہزادے نے غار سر منرئی میں بھیج دیا ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے کو کالعدم کر کے اس کو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی گھٹیا ارادے سے بدل دیا گیا ہے۔ عرض توحید پہ الحاد کی جدید چوطرفہ یلغار ہے۔ دین بیزار وزارت مذہبی امور نے امن و شانتی کی داعی تبلیغی جماعت پہ جو حالیہ پابندی عائد کی ہے، اس کے اس شرمناک گھناؤنے کرتوت اور خطرناکیوں کو سوشلستان میں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد کے ائمہ و خطبہ جمعہ کے خطبوں میں بیان کرے۔ ملی و مذہبی قائدین متحد ہو کر سعودی سفارت خانے کے سامنے پرامن مظاہرہ کر اپنا احتجاج درج کروائیں، اس شرمناک اقدام کی مذمت کرے، عربی و انگلش میں مذمتی تحریک و کلپس تیار کر کے سماجی رابطے کی سائٹس پہ عام کی جائیں۔ یہ سب کچھ صہیونیوں کی منظم سازش کے زیر اثر ہے، ممکن ہوا ہے۔ اسے دلیل بنا کر اب بھگوا حکومت بھی اندرون ملک اس پہ شکنجہ کسنے کی تیاری میں ہوگی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اصحاب قلم و ملی تنظیموں کے قائدین معاملے کی نزاکت و حساسیت کا بروقت ادراک کرتے ہوئے متحد ہو کر اس کے خلاف آواز بلند کرے تاکہ سعودی حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔